آج لوگوں کا مال کتنا لوٹ کے رکھا ہے، قرضہ لیا ہے لوٹانے تیار نہیں ہے، جاؤ کورٹ کچہری جاتے، لاؤ کسی گنڈے کو لاتے، بیٹھیں گے کیا ہوتا دیکھیں گے، جوڑا جہیز پر بھیک مانگ کر لیتے رہتے ہیں، لڑکی والوں کو ٹارچر کر کے لیتے رہتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ایک نمبر کے انٹرنیشنل بھکاری بن جاتے ہیں، لیکن حرام کا لقمہ اتارتے ہوئے شرم حیا تک نہیں آتے۔ Don't forget to like, comment, share and subscribe to الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنته ومن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ، روزی روٹی، ہمارا کھانا پینا، ہماری کمائی جو ہم کھاتے ہوں یا اپنے بچوں کو کھلاتے ہوں، کس قدر حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، حرام اور ڈاؤٹ فل والی کمائی سے کتنا ہمیں بچنا چاہیے، اس متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلو مما فی الارض، کھاؤ زمین میں جو کچھ بھی ہے، حلالا طیبا، شرط یہ ہے کہ وہ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ حلال ہے مگر ناپاک ہے، گندگی لگی ہوئی ہے تو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے، پاکیزہ ہے لیکن حرام ہے تو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر مردار جانور ہے، شراب ہے، یہ چیزیں فی نفسہی حرام بھی ہیں اور ناپاک بھی ہیں۔ شراب اگر کپڑے پہ پڑ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، پانی میں پڑ جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، چیز ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ دوسرا ہے ناپاک نہیں ہے لیکن حرام ہے، مثال کے طور پر دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر کمائی ہوئی کمائی اور اس سے آپ پیسے سے روٹی کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، تو بریانی تو پاک ہے، روٹی پاک ہے، لیکن وہ جس پیسے سے خرید کر کھا رہا ہے وہ پیسہ حرام کا ہے۔ تو حرام نہیں ہونا اور ناپاک نہیں ہونا، حلال ہونا، پاکیزہ ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ حرام کمائی کمانے والا وہ شیطان کے گروپ کا آدمی ہے، وہ شیطان کے پارٹی کا آدمی ہے۔ حرام غذا سے دور بھاگ کر حلال غذا کی طرف آنے کا جذبہ نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، پھونک پھونک کر دیکھ دیکھ کر کھانے کا احتیاط نہیں ہے، جو آیا کھا لو، جو کمائے لے لو، سامنے والا ہماری اس تجارت سے، بزنس سے ڈوب رہا ہے، دھوکہ کھا رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، وہ سب نہیں۔ مارکیٹ میں آ گئے، اب بھیڑیے بن جاؤ، جو دکھا اسے جیسے کاٹ کھا سکتے ہیں ویسے کر لو۔ ویسے کھانے والے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کے گروپ کے لوگ ہیں، ان سے کبھی اچھائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا،
اے نبیوں کی جماعت، تمام نبیوں سے اللہ فرماتے ہیں کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، اچھے کام کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہاں غور کیجئے آپ لوگ، اللہ رب العزت نبیوں سے فرما رہے ہیں کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور نبیوں سے فرما رہے ہیں کہ اچھے کام کرو۔ مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے یہاں پر کہ اچھے کام کرنے کے لیے اچھی غذا ہونا ضروری ہے۔ اچھے کام اچھی غذا کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ غذا اگر حرام کی ہے تو اس آدمی سے اچھے کام نہیں ہو سکتے۔ اسی واسطے اللہ رب العزت نے اچھے کام کرنے سے پہلے اچھی غذا کی فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان اور ہر جانور کی حساب سے معدہ بنایا ہے۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کا معدہ ایک طرح نہیں ہے۔ انسان کا معدہ دودھ پیے تو بھی ہضم ہوگا، گوشت کھائے تو بھی ہضم ہوگا، بریانی کھائے تو بھی ہضم ہوگا، پیزا برگر کھائے تو بھی ہضم ہوگا، سبزی کھائے تو بھی ہضم ہوگا، چاول کھائے تو بھی ہضم ہوگا، مختلف چیزیں کھا لے تو بھی انسان کا معدہ ہضم کر لے گا۔ بھینس کا معدہ گھاس کے علاوہ کسی چیز کو ہضم نہیں کر سکتا۔ شیر کا معدہ گوشت کے علاوہ کسی چیز کو ہضم نہیں کر سکتا۔ بلی کا معدہ مخصوص اس کی چیزیں دودھ اور گوشت اور ان چیزوں کے علاوہ کسی اور کو ہضم نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا جو معدہ بنایا ہے وہ حلال غذا کا معدہ بنایا ہے۔ اس معدے میں حرام غذا سیٹ نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کوئی آدمی بلی کو دودھ پلانے کے بجائے گھاس کھلایا، بھینس کو گھاس کھلانے کے بجائے دودھ پلایا، شیر کو گوشت کھلانے کے بجائے بریانی کھلایا، تو ان جانوروں کو وہ جنگل کا ٹائیگر اور شیر ہونے کے بعد بھی بریانی اور مندی ہضم نہیں کر سکتا، اسے گوشت ہی چاہیے۔ ایسے ہی مسلمان کا معدہ حلال غذا کو ہی ہضم کرے گا، حرام غذا کو وہ ہضم نہیں کر سکتا۔ اگر حرام غذا چلی گئی تو اس کا انفیکشن ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ انفیکشن ظاہر ہوگا، ریاکشن ظاہر ہوگا انسان کی باڈی کے نکلنے والے اعمال اور اس کی حرکتوں سے۔ اب زبان قابو میں نہیں ہے، نگاہ قابو میں نہیں ہے، ہاتھ پیر قابو میں نہیں ہے، شرمگاہ قابو میں نہیں ہے، دل مائل ہو رہا ہے بدکاری زنا کرنے کی طرف، آنکھیں مائل ہو رہی ہیں سیکس دیکھنے کی طرف، زبان مائل ہو رہی ہے جھوٹ دھوکے کی طرف۔ یہ باڈی خود دعوت دیتی ہے کہ اب کچھ حرام کرو، اس واسطے کہ تم نے کھایا بھی حرام کا ہے۔ اس کا ریاکشن ظاہر ہوگا۔ اور اگر کسی کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوا کہ میں حرام کما بھی رہا ہوں اور پھر میری زندگی میں کوئی ریاکشن دکھ بھی نہیں رہا ہے، تو تھوڑا صبر کر لے، اس کی اولاد میں وہ ریاکشن ظاہر ہوگا۔ اس کی اولاد نافرمان بن جائے گی، باپ پر ہاتھ اٹھانے والی، ماں کو سڑک پر گلی میں کھینچ کر لانے والی، یہ اپنے بھائی بہنوں کو توڑ کر حتیٰ کہ مرڈر کر کے قبضہ کرنے والی بن جائے گی اولاد، باپ کے حرام غذا کی وجہ سے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کھانا صحیح دیکھو تو پھر غذا بھی صحیح ہو، غذا کھانا صحیح رکھو تو پھر جا کر تمہارے اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، تاریخ مدینہ اس میں لکھا ہے جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 96، حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ روزہ رکھے، افطار کا ٹائم ہو گیا تو افطار کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا کہ یہ پی کر آپ افطار کر لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ دینے والے نے کہا کہ میری بکری کا دودھ ہے، میں بکریاں پالتا ہوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا تمہیں بکریاں کہاں سے آئیں؟ تو کہا میں نے پیسے سے خرید کر وہ بکریاں پالی ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ پیسے کہاں سے آئے جہاں سے تم نے بکریاں خریدی؟ تو وہ ہدیہ دینے والے نے پوچھا حضرت دودھ پینے کے واسطے اتنے سوال کئی کو کر رہے ہیں، یہ دودھ کہاں سے آیا، بکری کہاں سے آئی، بکری کو خریدنے پیسے کہاں سے آئے، اتنا کیوں سوال کر رہے ہیں؟
حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا مَعَاشَرَ الرُّسُلِ، ہم انبیاء کی جماعت میں سے ہیں، امرنا ان نأکل من الطیبات ونعمل صالحا، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرتے رہو، اور پاکیزہ کھانے کے واسطے دیکھنا پڑتا ہے کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، حلال ہے کہ حرام ہے۔ آج جتنی دعوتیں نکاح کی ولیمے کی ہو رہی ہیں، ایک مائی کے لال کو تو بھی ہمت ہے کہ بھئی آپ ولیمے کا کھانا کھلا رہے ہیں، جوڑا جہیز کا پیسے سے تو نہیں کھلا رہے ہیں، مٹی پہ لا کے تو نہیں کھلا رہے ہیں، لڑکی والوں کو ٹارچر کر کے ان سے وصول کر کے تو نہیں کھلا رہے ہیں، ایک سوال کرنے کو نہیں چاہے گا، بلکہ انتظار میں رہے گا کہ مجھے اب تک دعوت نہیں آئی ہے، مجھے کیوں نہیں دعوت دیا ہے۔ کھانے کے لیے جو جا رہا ہے وہ حلال کا ہے حرام کا ہے، یہ سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کو پوچھ بھی لیں گے کہ بھئی آپ یہ جو کر رہے ہیں کہاں سے کر رہے ہیں، تو انسان سمجھے گا کہ میری انسلٹ ہو رہی ہے، مجھ پر یقین نہیں کر رہے ہیں، کیا میں حرام کا کھلاؤں گا؟ اللہ کے بندوں، یہ سوال کرنا یا جواب دینا آپ پر ڈاؤٹ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم حلال کھائیں اور حلال کھلائیں۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ دونوں بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے فقیہ بھی ہیں، آپس میں بڑی جگری دوستی تھی۔ ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر میں اللہ کی توفیق سے بھوکا اور فاقہ کے ساتھ زندگی گزار لوں گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، سوال کرنا بڑی بری بات ہے، ہاں اگر کوئی بادشاہ اور وقت کا لیڈر، کوئی حکمران، وہ اگر مجھے کچھ گفٹ کر دے گا تو پھر میں اسے انکار نہیں کروں گا، وہ لے لوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو فرمایا، بادشاہوں کا، لیڈروں کا مال کیا پاک ہوتا ہے؟ اس میں رشوت نہیں ہوتا، اس میں لنچم نہیں ہوتا، وہ جھوٹ اور دھوکے سے نہیں کماتے، وہ لینڈ مافیا نہیں ہوتے، وہ زمینوں پہ قبضہ کر کے نہیں کماتے، تو ان کا ہدیہ لینے کی بات تم نے کیسے کی؟ آج سے میری اور تمہاری دوستی کٹ۔ ابھی گفٹ نہیں لیا، کوئی لا کر نہیں دیا، لیکن صرف بولنے سے ہی کہ تم لیڈروں کا مال لینے کے لیے تیار ہے، تو پھر تم حلال حرام کی تمیز کرنا نہیں چاہ رہے ہو، اس واسطے آج سے تمہاری اور میری دوستی ختم۔ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کئی دن کوشش کیے کہ بھائی معاف کر دو، آئندہ سے ایسی بات نہیں کروں گا، میں تو مذاق میں بولا ہوں، سیریس تھوڑی ہے وہ، تم اتنا سیریس لے لیے۔ کئی دن معافی تلافی کے بعد حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مذاق میں ایسی باتیں کرتے ہو، دین مذاق بنا کر رکھ لیا ہے تم نے، حلال کھانے کا اللہ حکم دے رہا ہے، ڈاؤٹ کی کمائی سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، اور تم ڈاؤٹ کی کمائی کھانے کی طرف رغبت دکھا رہے ہو اور اسے مذاق سمجھ رہے ہو، کیا دین مذاق کے لیے رہ گیا ہے؟ اور پھر حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا قرآن مجید کی آیت تمہیں نہیں دکھتی کہ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاکیزہ غذا کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ اچھے کام کرنے کا حکم اللہ نے بعد میں دیا، لیکن اچھی غذا کھانے کا حکم اللہ نے پہلے دیا ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب چیزیں بعد میں وجود میں آئیں گی، لیکن انسان پہلے کھانا تو کھائے۔ بھوکا آدمی، پیٹ خالی آدمی کتنی عبادت کرے گا، لیکن جب وہ کھانا کھائے گا تو کیسا کھا رہا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، یہ دیکھنا اس پر ضروری ہے۔ روزے میں سحری کرنا سنت ہے، افطاری کرنا بھی سنت ہے، ضروری ہے، لیکن یاد رکھو یہ سحری اور افطاری جہاں عبادت ہے، اس سحری اور افطاری میں لینے والا کھجور اور پینے والا ایک گھونٹ پانی وہ کہاں سے آیا ہے، یہ جانچنا فرض ہے۔ یہ معلوم کر لو کہ میں کہاں سے کھا رہا ہوں۔ حلال حرام کی تمیز کے بغیر کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من اکل طیبا، جو پاکیزہ حلال غذا کھایا، وعمل فی سنتہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارا، فیشنیبل زندگی نہیں گزارا، یورپین کلچر پہ رال ٹپکا کر یہودی عیسائی نہیں بن گیا، مسلمان بن کے جیا،
وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ اس سے امن اور شانتی کے ساتھ رہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچایا، دخل الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اسے جنت دے دے گا۔ یہ 3 کام کر لو، پاکیزہ حلال غذا کھاؤ، ڈاؤٹ والی کمائی نہ کھاؤ، اور سنت والی زندگی گزارو، اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ اور آپ غور کریں، 3 کام کر لیے تو جنت مل جائے گی۔ 3 کام کوئی آسان نہیں ہے، تبھی اتنی بڑی جنت مل رہی ہے۔ حلال کھانا، حرام سے بچنا کتنا مشکل ہے آج کے سماج میں۔ لوگوں کا تو دماغ ایسا بن گیا ہے کہ یہ زمانے میں یہ سب دیکھ لیتے رہے تو نہیں جی سکتے مول صاحب۔ اتنا جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، ڈنڈی نہیں مارنا، فلاں نہیں کرنا، اتنا سب کریں گے تو جیج نہیں سکتے۔ پھر ہم جنگل میں چلے جانا، چلے جاؤ جنگل میں، لیکن حرام نہ کھاؤ، پتے اور گھاس کھا لو لیکن حرام نہ کھاؤ۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اربعن اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، 4 باتیں اگر تمہیں نصیب ہو گئی تو پھر تمہیں کوئی نقصان دنیا کا نہیں ہوگا، بڑے فائدے کی تم زندگی گزارو گے۔ کیا ہے؟ حفظ و امانت، امانت میں خیانت نہ کرو، کسی کا راز فاش نہ کرو، کسی کے پیسے تمہارے پاس امانت رکھے ہیں اسے لوٹ مار کر نہ کھاؤ، اور اگر تمہارے پاس کوئی عہدہ ہے وہ عہدہ نااہل لوگوں کو مت دو، امانتوں کی حفاظت کرو۔ وصدق حدیث، سچائی کو لازم پکڑ لو، جھوٹ نہ بولو، ہیرا پھیری کی باتیں نہ کرو، ٹال مٹول کی باتیں نہ کرو۔ پیسہ لے لیا، کب دے گا؟ کل دے دوں گا، کل آیا پرسوں دے دوں گا، پرسوں آیا ترسوں دے دوں گا، پھراتے جا رہا ہے، مہینے گزر گئے، سالوں گزر گئے، اس طرح جھوٹ بول بول کر زندگی نہ گزارو۔ تیسری چیز وحسن خلیقت، اچھے اخلاق سے رہو، بھیڑیے اور درندے مت بنو، حیوان بننے کے بجائے انسان بن کر زندگی گزارو۔ وعفت فی طعمت، اور روزی روٹی کھانے میں حلال حرام پاک ناپاک کا لحاظ رکھو۔ یہ 4 کام کر لو گے دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر گھاٹے میں ہے، جھگڑوں میں ہے، نقصان میں ہے تو ان 4 باتوں میں سے کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے انسان گھاٹے کی زندگی جی رہا ہے۔ دیکھ لیں ہم کتنے امانت دار ہیں، کتنے سچے ہیں، اور کتنے اخلاق والے ہیں، کتنے اپنے انکم میں حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2451، لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به الباس، آدمی اس وقت تک اللہ سے ڈرنے والا نہیں بنے گا۔ لوگ بولتے ہیں ہم بھی اللہ سے ڈرتے، بھائی ہمارے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہے، یہ جو بول رہے ہو اللہ کے نزدیک تمہاری اس بول کی کیا ویلیو ہے، وہ اس وقت پیدا ہوگی کہ جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی یدع ما لا بأس به حذرا لما به الباس، ایسی چیزوں کو چھوڑ دے کہ ہو سکتا ہے یہ حرام ہو سکتا ہے یہ حرام ہو، ایسا سوچ کر بھی حلال کو چھوڑ دے۔ اتنا ڈر ڈر کر زندگی گزارے گا تو ہی جا کر وہ انسان ڈر والا بنے گا، متقی بنے گا۔ صرف زبانی بول رہے ہیں ہمیں بھی ڈر ہے، ہم کیوں ایسا بولیں گے، ہم کیوں لوٹ کھائیں گے، ہم کیوں جھوٹ بولیں گے، لیکن جب معاملہ آ جاتا ہے تو جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، ٹال مٹول بھی ہے، لوٹنا بھی ہے، تو وہ آدمی کبھی اللہ کے نزدیک ڈر کر جینے والا متقی بندہ نہیں بن سکتا۔ اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2518، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ڈاؤٹ والی چیزیں چھوڑ دو، اور جو ڈاؤٹ فل نہیں ہیں، پیور حلال چیزیں ہیں وہ چیزیں کھاؤ۔ ڈاؤٹ والی حرکتیں چھوڑ دو، یہاں جاؤں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، اگر دل میں خیال آیا چھوڑ دو، مت جاؤ وہاں پر، یہ ہوٹل میں کھاؤں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، چھوڑ دو، مت جاؤ اس ہوٹل پر، لوگ کیا کہیں گے،
دل میں شک پیدا ہو رہا ہے، اللہ کیا کہے گا، دین شریعت کیا کہے گی، ایسا ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے، اس ہوٹل میں مت جاؤ، اس دکان سے مت خریدو، چور بازار لگتا ہے، یہاں اگر میں خریدوں گا تو اگر کوئی ہمارے نیک لوگ دیکھ لیں گے تو کیا چور بازار میں آپ بھی خریدنے آئے، مت جاؤ پھر ویسے بازار میں جہاں پر لوگوں کی دیکھنے سے تمہیں عزت جانے کا ڈر ہوتا ہو، پتہ ہے کہ تمہارا دل گواہی دے رہا ہے۔ اسی واسطے اپنے اچھے اور برے ہونے کے سلسلے میں بعض بندوں کے لیے علماء نے یہ بھی کہا، استفتی قلبک فإنہ افتی الناس، اپنے دل سے بھی پوچھ لو، ایک آواز دل کی بھی ہوتی ہے، وہ بھی بولتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا برا ہے، لیکن وہ پہلی آواز ہوتی ہے، اگر اس پر توجہ نہیں دیے پھر اس کے بعد نفس کی آواز شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، کھا سکتے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو چوری کا مال بھی لے رہا ہے، چور بازار سے بھی خرید رہا ہے، اور لوٹیرے لوگوں سے بھی معاملہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ڈاؤٹ والی چیزیں چھوڑ دو اور یقین والے کام کرو، اور آگے فرمایا فإن الصدق طمانینۃ وإن الکذب ریبۃ۔ کیوں؟ آدمی کو جو کام کر رہا ہے اگر اس میں وہ کنفرٹیبل ہے، اسے وہ لگ رہا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، تو پھر یہ اس کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بات بول رہا ہے لیکن ڈاؤٹ آ رہا ہے اسے کہ میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں، میں صحیح کھا رہا ہوں غلط کھا رہا ہوں، ڈاؤٹ جہاں پر پیدا ہو جاتا ہے تو اسے سمجھ لو وہ بھی جھوٹ کا ہی ایک حصہ ہے، وہ بھی دھوکے کا ہی ایک حصہ ہے۔ آگے دیکھیے علماء نے لکھا ہے، ہم جو پیسہ کماتے ہیں، پیسے کی ویلیو اکنامک لحاظ سے جو ہوتی ہے، ہمارے انڈیا میں جو کرنسی یا کسی بھی ملک کی کرنسی جو چھپتی ہے کہ ہمارے بینک میں اتنا سونا ہے تو اس سونے کے برابر پیسے چھاپے جاتے ہیں، تو پیسے کی ویلیو اصل سونے سے لگائی جاتی ہے، اور دنیا میں اصل میں سونا چاندی ہی کرنسی تھی، اور شریعت کی نظر میں اصلی کرنسی سونا چاندی ہی ہے۔ سونے کو عربی میں بولتے ہیں ذہبن، سونے کو عربی میں بولتے ہیں ذہبن۔ ذہبن کے معنی کیا ہے عربی میں؟ لکھتے ہیں اہل لغت، سمی الذہب ذہبا لأنہ لا ينفع الا بعد ما ذہب عنک۔ عربی میں ذہبہ کے معنی آتے ہیں جانا، ذہبہ کے معنی آتے ہیں جانا، چلے جانا، اور سونے کو بھی بولتے ہیں ذہبن۔ معنی کیا ہے؟ سونا تمہیں اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ تمہارے پاس سے چلا نہ جائے، وہ ہمارے پاس رہا تو ہمیں فائدہ نہیں ہے، ہمارے پاس سے گیا تو ہمیں فائدہ ہے۔ جیسے اس کی مثال، آپ کے جیب میں 500 روپے کی نوٹ ہے، آپ کو بھوک لگی، نوٹ نکال کر کھا لو گے، یا دکان والے کو 500 دیں گے تو کھانا کھاؤ گے؟ پتہ چلا 500 ہے تو ہم نہیں کھائیں گے، 500 جائیں گے ہمارے پاس سے، تب جا کے مٹن مندی آئے گی، تب جا کے آپ کے پاس بریانی آئے گی۔ اگر آپ کے پاس 2 کروڑ روپے ہیں، گھر بنانا ہے تو 2 کروڑ روپے کھا لیں گے کاغذ اٹھا کر تو گھر بن جائے گا، یا 2 کروڑ روپے زمین پر ڈالا یا کسی ونچر بنانے والے کو دیا تب جا کر گھر بنا۔ پتہ چلا پیسہ تمہیں اس وقت تک فائدہ دیتا ہے جب تمہارے پاس سے چلا جائے، رہے گا تو تمہیں پیسہ فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے بے وفا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، یہ رہ کر فائدہ نہیں دیتا ہے، یہ جا کر ہی فائدہ دیتا ہے۔ اور آگے کتنی عجیب بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان اول ما ضرب الدینار والدرہم رفعہما ابلیس ثم وضعہما علی جبہتہ ثم قبلہما وقال من احبکما فہو عبدی حقا۔ جب اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں سونا اور چاندی بنایا اور اسے ڈھال کر سکے بنایا، سونے کے ٹکڑے چاندی کے ٹکڑے بنے، تو سب سے پہلے شیطان وہ سونے چاندی کے سکوں کو اٹھایا اور پھر اسے پیشانی پر رکھا، اسے بوسہ دیا، اور اس کے بعد کہنے لگا جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا سچا غلام ہوگا، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا سچا غلام ہوگا۔ پیسے اور سونے چاندی سے جو سچ محبت کرے گا وہ شیطان کا سچا نوکر ہوگا۔ اسی واسطے انبیاء اور شہداء، صلحاء، نیک لوگ پیسے کے سلسلے میں بہت محتاط رہتے تھے کہ
کہ حلال طریقے سے کمائیں، حرام کا دانہ قریب نہ آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، کھجور گرا ہوا دیکھا گلی میں سڑک پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھوک بھی لگ رہی تھی، کھجور اٹھا کر دھو کر کھانے کو من بھی کر رہا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2055۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کا مال پڑا ہوا ہے تو میں اسے اٹھا کر فوراً کھا لیتا۔ کھانے کی خواہش ہے لیکن ڈاؤٹ ہے کہ کہیں صدقے کا تو نہیں ہے۔ اور سید گھرانے کے لوگ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے آل رسول اور اہل بیت کے لیے صدقہ حرام کیا تھا کہ ہم صدقے کے پیسے نہیں کھاتے، ہدیہ تو ہم لیں گے لیکن صدقے کا پیسہ ہم نہیں کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کھجور جو گرا ہے کہیں صدقے کا نہ ہو، یہ ڈر سے میں نہیں لے رہا ہوں۔ اتنی احتیاط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کی زندگی جو آگے ذکر کی جائے گی، مال کمانے کے سلسلے میں کتنے محتاط رہتے تھے۔ جیسے یوں سمجھ لیجئے مسجدوں میں سردی اور گرمی کے موسم کے لحاظ سے نماز کی ٹائمنگ بدلتی ہے، تو 6:10 پہ جماعت رکھنا، 5:40 پہ جماعت رکھنا، وہ ٹائم دیکھ کر کمیٹی کے افراد بیٹھتے ہیں کہ کبھی آگے نہ ہو جائے کبھی پیچھے نہ ہو جائے۔ جتنا نماز کی ٹائمنگ کے بارے میں سوچتے ہو اس سے کہیں زیادہ تمہیں کھانے کے لقموں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جتنا عمرے پہ جانے کے لیے احرام کا کپڑا نیا ہونا یا پرانا ہونا سوچتے ہو اس سے کہیں زیادہ جو کمائی ہم کر رہے ہیں، جن پیسوں سے ہم عمرے پہ جا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے وہ سوچنا چاہیے۔ غریبوں کو، مدرسے کے طلباء کو، مسجد میں آنے والے مصلیوں کو افطار کرائیں گے تو ثواب ملے گا۔ وہ ثواب کمانے سے پہلے افطار کرانے کے پیسے جو ہیں وہ حلال کے ہیں حرام کے ہیں وہ سوچنا چاہیے۔ ثواب سے پہلے عذاب سے بچنے کی فکر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انکم لتغفلون عن افضل العبادت هو الورع۔ سنو تم لوگ بہت غفلت کی زندگی جی رہے ہو اور سب سے زیادہ غفلت تم لوگوں میں جو آئی ہے وہ ہے حلال حرام کی تمیز کرنے میں غفلت آ گئی۔ پوچھنا ہی نہیں چاہتا کوئی بندہ کہ بھئی ہمیں جو دعوت دی جا رہی ہے وہ کون سے مال سے دی جا رہی ہے۔ اگر مجھے کوئی آدمی رمضان کے موقع سے کپڑے ہدیہ لا کر دیتا ہے، کوئی گفٹ ہدیہ دیتا ہے، میں پوچھتا ہی نہیں ہوں کہ بھئی یہ گفٹ آیا کہاں سے، کون لا کر دیا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، کمائی کیا ہے اس کی۔ پوچھے بغیر ہی میں لے رہا ہوں تو میں ہرگز متقی نہیں ہو سکتا ہوں۔ اور دینے والے کی بھی ذمہ داری ہے وہ یہ صاف بول دے کہ میں فلاں کام کرتا ہوں اور محنت سے کماتا ہوں، انہی پیسوں سے آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں۔ یہ پوچھنے کو بھی ہم لوگ عیب سمجھتے، وہ بتانے کو بھی عیب سمجھتے ہیں۔ نارمل بنا لیا ہے حلال حرام کے بغیر جینے کو، اس تمیز کے بغیر جینے کو بدتمیزی کی زندگی ایک فیشن بن گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے حلال کمانے کا ٹینشن لینا تاکہ میں حرام سے بچ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 5000 مسجدیں بنائی اور 900 بڑی بڑی جامع مسجد بنائی، اتنی مسجدیں بنانے کے بعد ان کے لیے تو آخرت کے وارے نیارے کتنے مزے کی زندگی ہوگی جو 5000 مسجدیں اور 900 جامع مسجد بنائے۔ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سسرے ہیں، رشتہ داری نصیب ہے۔ کیا فرماتے ہیں ما من موطن یاتینی فیہ الموت احب الی من موطن اتسوق فیہ لاہلی ابیع واشتری فی رحلی۔ سنو وہ جگہ جہاں مجھے موت آئے، میں جس جگہ مرنا چاہتا ہوں وہ جگہ ہے جہاں میں بازار میں جا کر اپنے گھر والوں کو حلال کھلانے کے لیے خرید رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، اسی حالت میں میری موت آ جائے، یہ مجھے سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ ہم نے یہ بھی تو دیکھا ہے سجدے کی موت مرنے والے کو نیک سمجھتے ہیں،
مسجد کی موت والے کو نیک سمجھتے ہیں، عمرے اور حج پہ جا کر مرنے والے کو نیک سمجھتے ہیں، احرام کی حالت میں مرنے والے کو نیک سمجھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مرنے والے کو نیک سمجھتے ہیں، اذان اور نماز پڑھاتے ہوئے مرنے کو نیک سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے بندوں، اپنے خاندان اور گھر والوں کے لیے حلال کماتے ہوئے اگر موت آتی ہے تو بھی تم نیک موت مر رہے ہو۔ حرام جگہ پر جانے سے زیادہ لاکھ درجے بہتر حلال کماتے ہوئے ریڑا ٹھیلا بنڈی چلاتے ہوئے اس حالت میں موت آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا بہترین بات ہے ان صحابہ کی، لو صلیتم حتی تکونوا کالحنایا وصمتم حتی تکونوا کالاوتا لم یقبل ذالک منکم الا بورع حاجز۔ سنو، اگر تم نمازیں پڑھتے رکوع کرتے تمہاری کمر ہی ایسی ہو گئی، آدمی ایسے ہوتا ہے رکوع کے لیے ایسے جھکتا ہے، اتنا تم نے رکوع سجدے کیا کہ اب تمہاری کمر ہی جھک کر ایسے کمان کی طرح ہو گئی، اور روزے اتنے رکھے کہ اس کمان کی جو تانت ہوتی ہے تیر لگا کر چلانے کے لیے بنائی جاتی ہے، تمہارا جسم اس تانت کی طرح دبلا پتلا ہو گیا تو بھی تمہاری نمازیں اور روزے قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ تمہارا لقمہ حلال کا نہیں ہوگا۔ اب دینداری کے کتنے بھی نعرے لگا لو، ہم تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، عصر کے بعد ذکر کرتے ہیں، دین کے تقاضوں پہ چلتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، لیکن روزی روٹی حلال کی نہیں ہے۔ تم کتنی بھی عبادتیں کر لو، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں ایک عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ کتنی بنیادی چیز ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من عرف ما يدخل في جوفه كتب الله صديقا، اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں جو لقمہ کھاتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں کہ حرام کھا رہا ہوں، یہ جانچ کر جو کھاتا ہے اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ فانظر عندما تفطر یا مسکین، اے غریب مسلمان افطار کرتے وقت بھی غور کر لے کہ تو کس چیز سے افطار کر رہا ہے، کہ یہ حلال کی چیز ہے کہ حرام کی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الطاعۃ خزانۃ من خزائن اللہ الا ان مفتاحها الدعاء واسنانہ لقمۃ الحلال۔ سنو، عبادت کرنے کی توفیق ملنا یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس خزانے کی چابی اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے کہ اللہ ہمیں عبادت کی توفیق دے دے، اچھی زندگی جینے کی توفیق دے دے۔ یہ دعا اس خزانے کی چابی ہے، اور چابی میں دانے ہوتے ہیں اوپر نیچے، وہ دانے صحیح ہیں تو چابی کھلے گی، اگر دانے غلط ہیں تو پھر چابی نہیں کھلے گی۔ وہ چابی کے دانے ہیں حلال لقمہ، حلال لقمہ وہ چابی کے دانے ہیں۔ دعا تو ہو رہی ہے لیکن دعا میں وہ چابی میں جو دانے صحیح ہونے چاہیے وہ صحیح نہیں، کتنا بھی گھماتے رہو لیکن تالا کبھی بھی نہیں کھلے گا، ایسے ہی کتنا بھی گڑ گڑا کے پکارتے رہو اللہ سے لیکن وہ دانے حرام کے ہو گئے، وہ لقمے حرام کے ہو گئے، ایک دعا بھی سر سے ایک بالشت اوپر بھی نہیں جائے گی۔ اب پھر بولیں اتنے ظالم کیوں مسلط ہو رہے ہیں، دشمن کیوں مسلط ہو رہا ہے، ہمیں ٹارچر کیوں کیا جا رہا ہے، اور علماء کہاں چلے گئے، بزرگان دین کہاں چلے گئے، کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ دانے جو لقمے اس چابی کے ہیں وہ حرام کے بن گئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کماؤ بھائی، جیسے کماتے ہیں کما لو، صدقہ بھی دے دیتے رہو، تھوڑا اللہ تعالیٰ مینج کر لیتے ہیں، حرام بھی کماتے رہو اور صدقہ خیرات بھی کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کی برکت سے مینج کر لیں گے، درگزر کر دیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من انفق من الحرام فی طاعت اللہ کمن طہر ثوب النجس بالبول والثوب النجس لا يطهره الا الماء والذنب لا يكفره الا الحلال۔ سنو، اگر کوئی آدمی حرام کما کر اسے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ پائخانہ لگے ہوئے کپڑے کو پیشاب سے دھو رہا ہے۔
پیخانہ لگے ہوئے کپڑے کو پیشاب سے دھو رہا ہے. پیخانہ لگ گیا تو دھونے کے لیے پیشاب یوز نہیں کرتے, پانی یوز کرتے ہیں. وہ بھی ناپاک, یہ بھی ناپاک. ناپاک چیز سے ناپاک چیز نہیں جاتی ہے. ناپاکی کو دور کرنے کے لیے پاکیزہ چیز ضروری ہے. ایسے ہی گناہوں کے کفارے کے لیے حلال روزی چاہیے. حرام کمائی سے گناہ کبھی معاف نہیں ہوتے ہیں. آگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رد درہم من شبہۃ, ڈاؤٹ سے اگر تم نے 1 روپیہ بھی کما لیا ہے, احب الی من ان اتصدق ب100 الف درہم و100 الف و100 الف حتی بلغ الی 600 الف. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ڈاؤٹ سے اگر تم نے 1 روپیہ بھی کما کر لا لیا اپنے گھر, اور پھر اس کے بعد تم 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ روپیے اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہو, اور کمایا 1 روپیہ, صدقہ دے رہا ہے 6 لاکھ روپیے. سنو, یہ 6 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے ثواب کمانے سے بھی زیادہ ضروری یہ تھا کہ تم یہ 1 روپیہ جو کما رہے ہو وہ دیکھ لو کہ حلال کما رہے کہ حرام کما رہے ہو. نیکی کرنے سے پہلے وہ پیسہ جہاں سے آ رہا ہے اس پیسے کی جانچ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی واسطے حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے من اکل الحرام, جب انسان حرام روزی کھا لیتا ہے, عصت جوارحہ, تو اس کے باڈی کے پارٹ خود اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ چاہتا بھی نہیں ہے گندی فلمیں دیکھنا, وہ چاہتا بھی نہیں ہے سیکس کرنا, وہ چاہتا بھی نہیں ہے جھوٹ اور دھوکہ دینا, لیکن اندر سے پتہ نہیں کیوں ایسا ہو جا رہا ہے کہ گناہ ہوتے جا رہے ہیں. لقمہ حرام کا چل گیا, نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے حرام کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ آگے فرماتے ہیں شاء ام ابا علیما او لم یشاء, اب اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ حرام کھا لیا, معلوم تھا کہ حرام کھایا, معلوم ہو نہیں معلوم ہو, جانے میں ہو انجانے میں ہو, حرام پیٹ میں گیا تو گناہ خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے اس کی مثال, پیٹرول کی گاڑی پہ ڈکی پر پی لکھا رہتا ہے اور ڈیزل کی گاڑی پہ ڈی لکھا رہتا ہے. پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل ڈلایا, ڈیزل کی گاڑی میں پیٹرول ڈلایا, گاڑی کو کیا معلوم کہ میرے ٹنکی میں کیا ڈالا جا رہا ہے, لیکن چند کلومیٹر جانے کے بعد خود بخود دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا کہ تمہیں یہاں پیٹرول نہیں ڈیزل ڈالنا تھا, ڈیزل نہیں پیٹرول ڈالنا تھا. اس کا انفیکشن نکلنا شروع ہو گیا کالے دھوئیں کے ذریعے سے. ایسے ہی جب ہمارے پیٹ میں جو ہمارے پیٹ کی ٹینکی ہے اس میں حرام چلے جاتا ہے تو پھر اس میں بھی وہی دھوئیں کی شکل میں گناہ اور حرام کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس واسطے روزی کی طرف توجہ دو. آگے کتنی بہترین بات حضرت یوسف بن سبات رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انظر من عین مطعمہ, کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, بڑے نیک انسان ہے, شیطان کے چیلے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اسے ہم کیسے بہکائیں. بڑے شیطان کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارے بہکانے سے بہکتا ہی نہیں ہے, قرآن تلاوت نماز دین سب چل رہا ہے. تو بڑا شیطان پوچھتا ہے وہ کھانا کہاں سے کھا رہا ہے وہ بولو پہلے, انکم کیسی ہے وہ بتاؤ پہلے. جب شیطان کے چیلے بتاتے ہیں کہ اس کی انکم حلال کی نہیں ہے تو شیطان کہتا ہے, بڑا شیطان, دعوہ, چھوڑ دو اسے, لا تشتغلوا بہ, اس کے پیچھے مت پڑو, دعوہ یجتہد وینصب فقد کفاکم نصیبہ. سنو, وہ جو حرام کی انکم سے جو کھا رہا ہے وہ انکم اسے برباد کرنے کے لیے کافی ہے, ہمیں اسے پیچھے پڑ کے برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ حرام کمائی خود اسے لے ڈوبے گی, ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا زیادہ شیطان کو خوشی ہوتی ہے حلال حرام کی تمیز کے بغیر کھانے والوں سے. آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے, ڈاکٹر نے کہا علاج کے لیے شہد چاہیے, گھر میں نہیں تھا شہد, بیت المال میں شہد تھا, امیر المومنین ہے, وقت کا بادشاہ ہے, شہد لینا ہے. جا کر دربان سے کہہ دیتے, بیت المال کے امین سے, خزانچی سے کہہ دیتے تھوڑا بادشاہ کو شہد بھیج دو, ہو جا سکتا تھا, لیکن یہ پبلک پراپرٹی ہے, بیت المال مسلمانوں کا ہے.
وہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا تمہارا امیر بیمار ہے، اسے علاج کے لیے شہد کی ضرورت ہے، اگر تم اجازت دو گے تو میں بیت المال کا شہد لوں گا، اگر اجازت نہیں دو گے تو پھر میں وہ شہد نہیں لوں گا۔ آپ سوچو، ایک تو بیماری ہے، دوسرا شہد جیسی معمولی چیز ہے، اور تیسرا مانگنے والا امیر المؤمنین ہے۔ کیا انہیں مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے بیت المال کا شہد؟ وہی لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، وہی لوگوں کو ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، لیکن معمولی چیز بھی اگر ضرورت پڑتی ہے، لیکن پبلک پراپرٹی ہے، ان کی اجازت کے بغیر ہمیں استعمال کرنا جائز نہیں۔ یہ تقوی ان لوگوں میں تھا۔ اب یہ وینچر قبضہ کرو، وہ زمین قبضہ کرو، مسلمانوں کی وہ پراپرٹی قبضہ کرو، وقف بورڈ کی اوقاف کی وہ زمینیں قبضہ کرو، وہ تالاب کو وینچر بناؤ اور اس میں غریبوں کو سستے داموں میں بیچ کر لوٹ کے کھاؤ، کوئی شرم نہیں آتی ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں کہ حلال کر رہے ہیں۔ کسی کو بخشنا ہی نہیں چاہتا انسان اس معاملے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ زمین خریدے ادھار پر، 2 مہینے کے بعد پیسے دینا طے ہوا، 2 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، 1 سال گزر گیا، بیچنے والا نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرنے کے لیے نکلے، معلوم ہوا فلاں جگہ پہ ہے، جا کر اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تم نے زمین بیچا ہے، اب پیسے لینے کا ٹائم آ گیا ہے، پیسے لے لو، دکھتے ہی نہیں تم۔ بیچنے والا نہیں ملا تو ڈھونڈ کر جا رہے ہیں اسے اس کا پیسہ لوٹانے کے لیے۔ اب جب اس نے کہا کہ نہیں صاحب وہ زمین بہت سستے میں دے دیا میں، لوگ بول رہے ہیں کہ بہت مہنگی زمین ہے، تم نے عثمان کو بڑے سستے میں بیچ دی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے بندے اتنی سی بات ہے، سستے میں دے دیا بول کے نہیں دکھ رہے، اب بزنس ڈیل کینسل بھی نہیں کر سکتا بول کے پریشان ہو رہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری زمین رکھنا ہو رکھ لو، دینا ہو دے دو، ایسا کوئی تم پر زبردستی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادخل اللہ عز وجل رجلا کان سہلا مشتریا و باعیا قاضیا و متقاضیا، جب بندہ کوئی بزنس کرتا ہے سامنے والے کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے اور لینے والا بھی اچھا معاملہ کرے، اللہ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ نہیں لے لیے تو لے لیے، اب واپس نہیں ہوگی، دے دیے تو دے دیا، واپس نہیں ہوگی، نو ریٹرن نو ایکسچینج، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، واپس نہیں لیں گے، بدل کر نہیں دیں گے، لے کے چلے گئے تو بس ختم ہو گیا۔ یہ چیزیں اسلام کی نہیں، یورپین کلچر کی ہیں۔ حضرت ہمارے زمانے میں دیکھیے، اگر کوئی آدمی زمین بیچنے کے بعد معلوم ہوا کہ سستی دے دیا، اگریمنٹ ہو گیا ہو تو بھی کینسل کر دے گا، اگر معلوم ہوا کہ میرے کو مہنگی پڑ گئی تو بھی کینسل کر دے گا، بیچ دینے کے بعد معلوم ہوا کہ اس سے اچھا بکرا ملا ہے، یہ 1,00,000 روپے گز میں لے رہا ہے، وہ 1.5 لاکھ میں لینے تیار ہے، تو پھر پہلے والے آدمی کو کچھ بڑھا کر اضافہ دے کر اس کے ٹوکن اماؤنٹ پر یا اس کی اگریمنٹ پر جو 1,00,000 2 لاکھ 5 لاکھ بڑھا کر وہ ڈیل کینسل کر کے اس سے پھر ڈیل کی جائے گی، کیونکہ ہاں 1.5 لاکھ روپے فی گز آ رہا ہے، وعدہ ہو چکا، بزنس ہو چکا، ڈیل کمپلیٹ ہو گئی، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، پیسہ جہاں سے بھی زیادہ آئے وہاں بات کرو بس۔ اتنی حماقت حلال حرام کی تمیز کے بغیر۔ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما اصبت من فیکم الا هذه القارورہ، مجمع میں کھڑے ہو کر کہنے لگے میں امیر المؤمنین مسلمانوں کا خلیفہ پوری زندگی میں کبھی بیت المال سے 1 پیسہ بھی نہیں لیا ہوں، صرف ایک عطر کی شیشی جیب سے نکال کے دکھائی، یہ عطر کی شیشی ہے، ایک لوہار نے مجھے وہ عطر کی شیشی ہدیہ کی تھی، اور سنو میں عہدے اور پوسٹ پر ہونے کے وقت جو جو چیزیں مجھے ہدیے میں پرسنل آئی ہیں وہ بھی میں نے بیت المال میں داخل کر دیا ہے، وہ میری پرسنل تھی لیکن وہ بھی میں نے بیت المال میں داخل کر دیا ہے، اب یہ صرف عطر کی شیشی ہے، یہ بھی بیت المال میں داخل کر رہا ہوں۔ حتیٰ کہ امیر المؤمنین ہوتے ہوئے ایک مرتبہ مارکیٹ میں آئے، کیا لے کر آئے؟ تلوار لے کر۔ لوگوں نے دیکھا تلوار لے کر مارکیٹ میں آئے حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا اعلان کر رہے ہیں؟ من یشتری منی سیفی ھذا، آج علی قیدر حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کون خریدنے تیار ہے؟
کیوں بیچ رہے ہیں؟ فلو کان عندی اربعۃ دراہم اشتری بہا ازارا ما بعتہ، اگر میرے پاس لنگی اور پاجامہ خریدنے کے لیے 4 روپے ہوتے تو میں تلوار کبھی نہ بیچتا۔ گھر میں اتنا فاقہ ہے کہ مجھے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تلوار بیچ کر میں کپڑے خرید رہا ہوں، لیکن بیت المال کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا، مسلمانوں کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا، ایسے فاقے کے ساتھ جیا۔ ایک مرتبہ اصبہان کے ایریے میں اپنے نوکر عمر بن سلمہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خازن بنا کر بھیجا کہ وہاں کا مال غنیمت وصول کر کے آؤ، ٹیکس وصول کر کے آؤ۔ مدینے کو ٹیکس آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ لوگوں کے لیے گھی اور شہد آیا ہے، تو یہ ان کے پاس آ کر حضرت عمر بن سلمہ کے پاس آ کر گھی اور شہد مانگی، تو انہوں نے گھی اور شہد دے دیا۔ دوسرے دن پورے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے گھی اور شہد کے وہ سارے مشکیزے جمع کیے گئے، تو 2 مشکیزے کم نظر آئے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ 2 مشکیزے کم نظر آ رہے ہیں، کہاں گئے؟ تو نوکر نے کہا کہ ہیں، میں لا کے دے دیتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں کہاں گئے، صاف صاف بتاؤ۔ تو پھر کہا کہ آپ کی بیٹی نے پوچھا تھا، اب مسلمانوں کو دینا ہی ہے، آپ کی بیٹی کو بھی ملے گا کل، آج ضرورت تھی تو میں پہلے دے دیا تھوڑا۔ حضرت علی نے فرمایا سارے مسلمانوں کے برابر تقسیم ہوگا، پہلے کیوں دیا؟ کس کو؟ اپنی بیٹی کو ہی مل رہا ہے۔ پھر کہا جاؤ میری بیٹی کے گھر سے وہ گھی اور شہد کے مشکیزے لے کے آؤ، لا کر رکھا۔ تھوڑا کم ہو گیا تھا، یوز کر لیے تھے، بزنس کرنے والوں کو بلایا، اندازہ کرو کتنا گھی اور شہد کم ہوا ہے، 3 روپے کا شہد کم ہو گیا تھا۔ تو حضرت علی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی جا کے گھر سے 3 روپے لا کے جمع کرو۔ جب تک بیٹی نے پیسے لا کر جمع نہیں کیا اس وقت تک شہد اور گھی تقسیم نہیں کیا، کہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، یہ پرسنل نہیں ہے، ہماری بیٹی ہے۔ یہ آل رسول ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، مکاری سے کھانے والے اہل بیت نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے گھرانے کو بڑا پاکیزہ رکھتے ہیں۔ یہ صحابہ کھانے اور لقمے کے سلسلے میں بڑی احتیاط کی زندگی گزارتے تھے۔ آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں سوکھی روٹی پکتی تھی، تیل نہیں تھا۔ ایک دن پکانے والے نے تیل لگا کر روٹی پکائی، امام احمد نے دیکھا کہ گھر میں تیل نہیں ہے، پھر یہ کہاں سے بنا؟ آپ کے بیٹے سے تیل مانگ لیا تھا۔ امام احمد نے کہا تمہیں نہیں معلوم میرا بیٹا سرکاری جاب کرتا ہے، اور گورنمنٹ جاب کرنے والے رشوت سے خالی نہیں ہوتے ہیں، میرا بیٹا ہی کیوں نہ صحیح لیکن رشوت کا اندیشہ ہے، اس واسطے میں اپنے بیٹے کا مال بھی نہیں کھاتا ہوں۔ ایک تیل لا لیا تھا روٹی پکانے کے لیے، حالانکہ بیٹا کوئی گنہگار نہیں تھا، بیٹا اتنا فرما بردار تھا کہ رات کے وقت باپ کے گھر کی دہلیز پر چارپائی ڈال کر سوتا تھا۔ میرے والد کو رات میں کبھی خدمت کی ضرورت پڑی اور وہ آواز دیں گے فوراً خدمت کروں گا، اپنے گھر میں جا کے نہیں سوتا، باپ کے دروازے کے پاس چارپائی لگا کے سوتا۔ اتنا فرما بردار بیٹا، لیکن اس کا پیسہ کھانے کے لیے بھی امام احمد نے فرمایا کہ اس کا تیل بھی میں یوز نہیں کرتا۔ اب کیا کریں؟ امام احمد نے فرمایا غریبوں کو یہ روٹی دے دو، لیکن بول کر دینا کہ یہ تیل فلاں کا ہے، روٹی فلاں کی ہے، روٹی امام احمد بن حنبل کی ہے، اس میں لگا ہوا تیل ان کے بیٹے کا ہے۔ قربان جائیے اس زمانے پر غریب آدمی بھی جب یہ سنا کہ امام احمد ان کے بیٹے کا تیل تک استعمال نہیں کرتے ہیں تو کوئی غریب وہ روٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ہم ایسی ڈاؤٹ فل کمائی نہیں کھائیں گے۔ اس زمانے کے غریبوں کا بھی کتنا تقویٰ تھا کہ وہ ڈاؤٹ والا صدقہ بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ جب خادموں نے وہ روٹی لے جا کر سمندر میں پھینک دیا، کتابوں میں لکھا ہے فَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ الْحُوتِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، حضرت امام احمد وہ روٹی جب سمندر میں پھینک دیے، پھر قسم کھا لیا کہ اب زندگی بھر کبھی میں سمندر کی مچھلی نہیں کھاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ روٹی کوئی مچھلی کھا لے، وہ مچھلی میرے پیٹ میں آ جائے۔ اتنا تقویٰ ان لوگوں کا تھا۔ مرقات شرح مشکات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور ہمارے پاس دکانداروں کو دیکھو، بنڈی ڈالنے والوں کو دیکھو، جاب کرنے والوں کو دیکھو، کتنا حلال حرام کی تمیز کے بغیر کھایا جاتا ہے۔ بچیوں کے اندر بھی اتنا تقویٰ تھا۔ ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑنے والا اپنی بیٹی کے ساتھ سمندر کے تالاب کے کنارے بیٹھ کر مچھلیاں پکڑ رہا ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد دیکھا ایک مچھلی بھی نہیں ہے۔
گھنٹوں سے پکڑ پکڑ کے بیٹی کو دے رہا ہے لیکن ایک مچھلی بھی نہیں ہے۔ بیٹی سے کہا بیٹی مچھلیاں کہاں چلی گئیں؟ تو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ یا ابتی سمعتک قلت لا تقع سمکۃ فی شبکۃ الا غفلت عن ذکر اللہ فلم احب ان آکل شیئا غفل عن ذکر اللہ۔ ابا جان آپ نے کہا تھا مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی، اور مجھے پسند نہیں آیا جو مچھلی اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے وہ میرے پیٹ میں جائے۔ مجھے پسند نہیں آیا جو مچھلی اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے وہ ہماری غذا بن جائے۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے والی مخلوق ہماری غذا نہیں بن سکتی۔ باپ نے سنا تو اتنے آنسو بہے کہ کہا آج کے بعد سے میں جو حلال جتنا حلال ہو سکتا ہے وہ کھلاؤں گا، ذکر سے غافل چیز بھی اپنی بیٹی کو نہ کھلاؤں۔ یہ تقوی کے درجے کی چیزیں تھیں، یہ اس درجے اعلیٰ درجے کی تقوی کی چیزیں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اسپین گئے کسی کام سے، وہاں دکان کے پاس کھڑے ہو کر کچھ لکھنا تھا، پین نہیں تھا تو بازو والے سے پین لیا، لینے کے بعد لکھ لیے، بھولے سے جیب میں رکھ لیے، واپس ایجپٹ آ گئے، اسپین سے ایجپٹ آ گئے، ایجپٹ آنے کے بعد جیب پہ نظر پڑی تو پین ہے، ارے میں اس کا پین لے کے آ گیا، پھر واپس کشتی کرائے پر لیا، ایجپٹ سے اسپین کا سفر کیا اور اس دکان کے پاس پہنچ کر وہ ایک پین واپس لوٹا کے آئے۔ شاگردوں نے کہا حضرت پین 2 درہم کا ہے، جا کر آنے کے لیے 1000 درہم لگتے ہیں۔ تو حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے 2 درہم کا جب عذاب کل قیامت کے دن دیا جائے گا وہ 1000 درہم سے بھی بڑا ہوا ہوگا۔ آج لوگوں کا مال کتنا لوٹ کے رکھا ہے، قرضہ لیا ہے لوٹانے تیار نہیں ہے، جاؤ کورٹ کچہری جاتے، لاؤ کسی گنڈے کو لاتے، بیٹھیں گے کیا ہوتا دیکھیں گے، جوڑا جہیز پر بھیک مانگ کر لیتے رہتے ہیں، لڑکی والوں کو ٹارچر کر کے لیتے رہتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر 1 نمبر کے انٹرنیشنل بھکاری بن جاتے ہیں، لیکن حرام کا لقمہ اتارتے ہوئے شرم حیا تک نہیں آتی ہے۔ حال اس زمانے کے بزرگوں کا کیسا تھا؟ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور ماموں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ٹوکرا بادام خرید کر رکھا بیچنے کے لیے اور اس پر چٹھی لکھ کر رکھ دی 60 درہم میں ٹوکرا خریدا ہوں، اب یہ 63 میں 3 درہم سے پروفٹ میں بیچ دوں گا۔ ایک دن گزر گیا، مارکیٹ میں بادام کا ریٹ 60 درہم سے 70 درہم کو پہنچ گیا۔ اب خریدنے کے لیے جو بروکر تھا بزنس ڈیل کرانے والا وہ آیا، کہا کہ یہ ٹوکرا بیچ دیجئے، کتنے میں؟ 63 درہم۔ اس نے کہا مارکیٹ میں 70 چل رہا ہے ہول سیل ریٹ، ریٹیل تو اور زیادہ ہے۔ تو سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے لیتے وقت ارادہ کیا تھا اتنا ہی پروفٹ کماؤں گا، اس سے زیادہ نہیں کماؤں گا، لینا ہو لو 63 میں نہیں تو جاؤ۔ اس نے کہا، حضرت سری سختی نے کہا عقدت بینی و بین اللہ، میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ پروفٹ نہیں کماؤں گا۔ اب اس نے کہا دلال جو بروکر تھا، میں نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ کسی مسلمان کو دھوکہ دے کر بروکری نہیں کروں گا، یہ مال مارکیٹ میں 70 کا بکتا ہے، آپ 63 میں دینا چاہتے ہیں، نہیں لوں گا، 70 میں ہی لوں گا۔ اب وہ کہتے ہیں 70 میں نہیں دوں گا، 63 میں دوں گا۔ آخر تک جھگڑا چلتا رہا، نہ وہ دینے تیار ہوئے نہ یہ لینے تیار ہوئے، ڈیل کینسل ہو گئی۔ ہوگا مسلمانوں میں ایسا، دیوانے سمجھیں گے لوگ ایسے لوگوں کو کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ یہ تھے کامیاب لوگ، یہ تھے اللہ کے نبی کے صدیق اور شہداء، یہ تھے جن کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ایسی قبولیت رکھا تھا کہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ اور آج ہم میں سے سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو جتنا زیادہ لوٹ کھاتا ہو، جو جتنا زیادہ دھوکے باز اور بٹے باز ہو، جو جتنا زیادہ بیوہ، یتیم، غریب، مسکین، مول صاحب کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کی حیوانیت یہ ہو چکی ہے، وہ اب قرضہ کرتے 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 عام پبلک کے سامنے ان کا کچا چٹا چہرہ، کالا دھن سب ظاہر ہو گیا، تو اب وہ دھوکہ دینے کے لیے امام صاحب مول صاحبوں کے پیچھے پڑتے ہیں، ان سے قرضہ لو، ان سے ڈیل کرو اور ان کو اپنا پارٹنر بناؤ۔ یہ بیچارے کیا اصول کر لیں گے؟ یہ تو اپنی تنخواہ اصول نہیں کر لے سکتے کمیٹیوں سے، ہم سے کیا کر لیں گے؟ ایسا غلیظ دماغ بنتے جا رہا ہے
کہ ہم کسے لوٹیں کسے نہ لوٹیں، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب دیکھیں اس زمانے کے بزرگ، ایک بزرگ کیا فرماتے ہیں، ایک زمانہ وہ تھا بازار مسلمانوں کا ایسا شاندار تھا، کوئی عیسائی یہودی مسلمانوں کے بازار میں آ کر یہ پوچھتا بھائی مجھے فلاں سامان خریدنا ہے، کس کے دکان سے خریدوں، کوئی اچھا دکاندار ہے تو بتاؤ۔ مسلمانوں کا وہ دور تھا کہ یہ کہا جاتا تھا سینہ ٹھوک کر یہ مسلمانوں کا مارکیٹ ہے، کون سی دکان پہ جا کے خریدنا ہو خریدو، ہر دکاندار امانت دار ہے، ہر دکاندار سچا ہے، تمہیں دھوکہ نہیں ہوگا، جاؤ مسلمانوں کے دکان پہ، کون سی دکان پہ خریدنا ہو خریدو۔ یہ تھا مسلمانوں کا دور۔ پھر آیا وہ دور جس میں دو چار لوگ دکاندار غلیظ بن گئے، خبیث بن گئے، حرام خور بن گئے، تو پھر کوئی آتا تھا یہودی عیسائی ہماری بازاروں میں اور وہ پوچھتا تھا بھائی کس سے ڈیل کروں، تو مسلمان کہتے تھے دیکھو بھائی مارکیٹ میں فلاں فلاں یہ 2-3 آدمی ہیں، ان سے ڈیل مت کرو، باقی پورا بازار مسلمانوں کا بڑا امانت دار اور سچا ہے، جس سے چاہے ڈیل کر سکتے ہو۔ بگاڑ صرف 2-3 سے شروع ہوا تھا، پھر اس کے بعد اتنا بگاڑ آیا کہ پھر جب کوئی ہماری مارکیٹ میں آتا ہے تو بھائی کس سے ڈیل کروں، بھائی دکان میں مارکیٹ میں وہ 2 لوگ صحیح ہیں، بس ان دونوں سے ڈیل کر سکتے، باقی پورا بازار غلیظوں خبیثوں حرام خوروں سے بھرا ہوا ہے، کسی سے نہیں کر سکتے۔ اب چوتھا دور جو آیا ہے وہ دور یہ ہے کہ پورے مارکیٹ میں ایک بھی امانت دار ملنا مشکل ہے، کسی سے بھی خریدیں گے تو بھی ڈاؤٹ ہوگا کہ میں کہیں دھوکے میں تو نہیں پڑ گیا، کتنے بھی داڑھی کرتے پاجامے والے سے بھی خرید لیں گے تو بھی ڈاؤٹ ہوگا کہ میں کہیں دھوکے میں تو نہیں پڑ گیا۔ کہاں تھا مسلمانوں کا مارکیٹ اور کہاں سے کہاں آ گیا۔ اس واسطے ہر ہول سیل بزنس کی اوپر کی سیٹ پر کوئی غیر مسلم بیٹھا ہوا ہوگا، حتیٰ کہ کھجور مسلمان کھاتا ہے اس کا ہول سیلر بھی کوئی غیر مسلم بیٹھا ہوگا، کپڑے وائٹ کپڑے مسلمان پہنتا ہے اس کا ہول سیلر بھی کوئی غیر مسلم بیٹھا ہوگا، ڈرائی فروٹس مسلمان زیادہ یوز کرتا ہے اس کا ہول سیلر بھی کوئی غیر مسلم بیٹھا ہوگا، زعفران مسلمان زیادہ یوز کرتا ہے اس کا ہول سیلر بھی کوئی غیر مسلم بیٹھا ہوگا، حتیٰ کہ سینٹ اسپرے اور عطر میں بھی کہیں کہیں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ غیر مسلم اوپر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ جب مارکیٹ میں دھوکہ جھوٹ عام ہو گیا تو پھر اللہ نے کہاں سے کہاں تک تنزلی لا دی، اور حرام حلال کا بہت فرق پڑتا ہے زندگی میں۔ ایک وکیل صاحب تھے، آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وکیل صاحب کی شادی ہوئی، بیوی حمل سے ہوئی، تو بیوی نے بچہ پیٹ میں آنے کے بعد اپنے گھر کے زیور بیچ کر 2 بکریاں خرید کر لالی، اور 2 بکریاں لا کر وہی دودھ پیتی، شوہر کی کمائی ہوئی 1 پیسہ کا کمائی نہیں کھاتی۔ وکیل صاحب کو شرم آئی، میری کمائی پہ ڈاؤٹ کرتی ہو، کیا میں حرام کما رہا ہوں؟ بیوی نے کہا مجھے آپ کی کمائی حرام ہونے کا یقین نہیں ہے، لیکن ڈاؤٹ تو ہے کہ وکیل جھوٹا کیس بھی لیتا ہے، اور میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے ڈاؤٹ والی کمائی بھی نہیں کھلانا چاہتی۔ وکیل کو بھی غیرت آئی اور کہا جب میری عورت میں اتنی حیا اور شرم ہے، حرام حلال کی تمیز ہے، میں کیوں ایسا دھندا کروں، پیور حلال کا کام کروں گا، چھوڑ دیا۔ اللہ نے اس ماں کے پیٹ سے جو بچہ جنم دیا ہے اس بیٹے کو آج دنیا جانتی ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ پوری دنیا کا مشہور شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہیں جو اپنے شوہر کی کمائی بھی پھونک پھونک کر کھاتی تھی۔ ایسا تقویٰ ان بزرگوں میں تھا۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہونے لگے، اپنے ایک وکیل کو اپنے ایک دوست کو بلایا اور کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا بچہ یتیم ہے، چھوٹا ہے، 5-4 سال کا ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، تم سے درخواست ہے یہ کچھ پیسے میرے پاس رکھے ہیں، یہ رکھ لو اور میرے بچے کی کفالت کرو، اس کی پرورش کرو۔ جب وہ پیسے حوالے کرنے لگے تو محمد بن وہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے سنو، پوری زندگی میں نے کوشش کی ہے کہ 1 پیسہ بھی حرام کا میرے بچے کو نہ کھلائیں، ڈاؤٹ والا پیسہ بھی نہ کھلائیں، بہت حلال کا پیسہ میں نے اپنے بچے کو کھلایا ہے، یہ پیسے بھی لے کر کوشش یہ کرو کہ حلال ہی میرے بچے کو کھلاؤ۔ اور وہ وزیر بھی اور وہ دوست بھی ایسا امانت دار نکلا، بہت پھونک پھونک کر اس بچے کی پرورش کیا، بڑا ہونے کے بعد اسی بچے کو دنیا امام بخاری کے نام سے جانتی ہے۔
جس نے بخاری شریف لکھا ہے ان ماں اور باپ کی کمائی کا محتاج زندگی گزارنا بعد میں بچوں کو ایسا بڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایسے لوگ امت کو دیے ہیں۔ اس سے پتہ چلا حرام کی غذا سے بچو، دھوکے کی غذا سے بچو۔ آج لوگ بہت جلدی مالدار بننا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب آ کر پوچھنے لگے ایک کمپنی شروع ہوئی ہے، اس میں اگر ہم 2500 روپے فکس کر کے دے دیں گے، کچھ نہ کرو، 2500 پے کر کے خاموش بیٹھ جاؤ، 1 سال کے بعد آپ کے 1 لاکھ روپے ریٹرن ملیں گے۔ واہ، ہم 1 لاکھ روپے دیے تو 2500 ٹائم کو دینا مشکل ہے، ہاں 2500 دیے تو لاکھ روپے آپ کو واپس مل جائیں گے۔ کتنا الو بننے کے لیے لوگ پیسہ لیے بیٹھے ہیں۔ ایک آیا تھا ای اسٹور کمپنی، کتنے 1000 کروڑ مسلمانوں کے لٹ گئے۔ تروپتی کا ایک آیا تھا ہیرا گولڈ، کتنے 1000 کروڑ لٹ گئے۔ بنگلور کا آیا تھا IM میں، کتنے 1000 کروڑ لٹ گئے۔ لٹتے رہیں گے پھر بھی پیسہ لیے کھڑے رہیں گے کہیں انویسٹ کرنے کے لیے۔ کون بیٹھا ہے کما کے کھلانے کے لیے؟ محنت کر کے کون تمہیں پروفٹ دینا چاہتا ہے؟ اللہ کے بندوں، زبردستی سے شادی بیاہ میں جو کھلایا جاتا ہے وہ بھی مجبوراً کھلایا جاتا ہے۔ داماد گری کی وجہ سے کھلایا جاتا ہے، جیسے غنڈہ گردی ہوتی ہے ویسے داماد گردی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کھلایا جا رہا ہے، ورنہ محبتیں کہاں باقی ہیں؟ حلال حرام کی تمیز کے بغیر کھاؤ، اس کے اثرات نسلوں پہ پڑتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔